السلام علیکم جی، ویلکم بیک ان اندر نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا ولاگ تو بہت زیادہ بھائی بزی ہونے والا ہے اور اسپیشل بھی، کیونکہ پاکستان آ کے جو پہلی 2 دن تھے ان میں نے کیا کچھ کیا، میں بہت زیادہ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی کیونکہ فلم ہی نہیں کر سکتی تھی، کام بہت زیادہ تھے اور ٹائم بہت کم، بٹ جتنا کچھ بھی ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اور ساری چیزیں شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے مجھے ایک بہت ہی مزیدار سی اپنی گڈ نیوز شیئر کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ لوگ بھی سنیں گے تو آپ لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے میرے لیے۔ جی، تو اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں سینٹورس کے قریب، اور یہ وہی مارننگ تھی جس مارننگ میں میں لینڈ ہوئی تھی۔ صبح 5 بجے تقریباً ہم گھر پہنچے تھے، تو 2-3 گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں کا ٹائم تھا اپنے ٹریول ایجنٹ کے پاس، کیونکہ ایمان کا ویزا ہمیں چاہیے تھا اور ایمان کا ویزا مل نہیں رہا تھا، کیونکہ سویڈن میں نا اور ڈینمارک میں وہ والی جو بایو میٹرک اپلیکیشن تھی آن لائن، وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوتی تھی، مینس کہ اس ریجن میں یہ اویلیبل ہی نہیں تھی۔ تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر آ کے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا تھا، اینڈ دا میجر تھنگ از کہ میرا ویزا لگ چکا تھا جبکہ ایمان کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، اور مجھے ایمان کو ہر حال میں پلان کے مطابق اپنے ساتھ لے کر بھی جانا تھا۔ اور جو اس سے بھی بڑا ایشو یہ تھا کہ میں سیٹس آگے پیچھے نہیں کروا سکتی تھی، میرے پاس صرف اور صرف 2 دن رہ گئے تھے بس۔ تو ٹریول ایجنٹ ایمان کی بایو میٹرک تو کر رہا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ اس کا ویزا لگ جائے، ایک ہی دن میں یہ پروسیس ہو جائے، اور انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ انشاءاللہ کل تک آپ لوگوں کو ویزا مل جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی کہ اگر مجھے ایمان کو یہاں پر چھوڑ کے جانا پڑا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، اور یہ ایسا پلان تھا جسے میں ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مطلب ہر حال میں مجھے جانا تھا۔ تو بس اس ٹائم پہ تو مجھے شدید ٹینشن تھی، لیکن خیر پاکستان آنے کے بعد میرا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے نا کہ مجھے شاپنگ کرنی ہوتی ہے، پاکستانی ڈریسز بائی کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی میں آتی ہوں تو میرے پاس یہی سیزن وائز ڈریسز کی شارٹیج تو ہوتی ہے، لیکن میرا دل بھی نہیں کرتا کہ جو میں پہلے لے کے گئی 2-3 سال پہلے اب وہی والے کپڑے میں پہنوں، کیونکہ ٹرینڈ کو بھی تو بھائی فالو کرنا ہوتا ہے نا، فیشنز چینج ہو چکے ہوتے ہیں، تو بس مجھے پھر لیٹسٹ کپڑے جلدی سے لینے ہوتے ہیں، اور مجھے اس کی اتنی زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ اور اب خیر سے جب سے ایمان تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے تو اس کے بھی پاکستانی ڈریسز بائی کرنے ہوتے ہیں، اس کو بھی بہت زیادہ اب شوق ہوتا ہے، تو اسی لیے بس ہم آگے تھے سینٹورس۔ سینٹورس مال کے بارے میں ویسے تو بہت سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے پاکستانیز، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا جو کہ کسی اور پروونس سے ہے تو مے بی اسے نہ پتہ ہو، لیکن یہ اسلام آباد کا ایک بہت ہی مین شاپنگ سینٹر ہے۔ آپ اسے ایلیٹ کلاس کا بھی شاپنگ سینٹر کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر سارے انٹرنیشنل برانڈز ہیں، اسی لیے یہاں پر زیادہ تر نظر آ جاتے ہیں فارنرز وغیرہ شاپنگ کرتے ہوئے نا، کیونکہ یہاں پر ایک ہی جگہ پہ بہت اچھے برانڈز اویلیبل ہیں انٹرنیشنلی۔ اور خیر جہاں یہاں پر ہمارے جو پاکستانی برانڈز ہیں وہ بھی ہیں، اور اس دفعہ تو بونینزا سترنگی پہ بھائی بہت اچھی کلیکشن تھی، یہاں سے میں نے 3 سے 4 ڈریسز اکٹھی بائی کر لیے تھے، لیکن میں نے کیجول ویئر بائی کیا تھا۔ ہر برانڈ کے جو بیسٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں نا وہ یہاں سینٹورس مال میں ضرور موجود ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے جو بونینزا کے بھی جو بیسٹ آرٹیکلز تھے وہ یہاں پہ موجود تھے، اور مجھے کافی زیادہ کیجول ویئر میں اس دفعہ مجھے بہت کچھ پسند آیا۔ لائم لائٹ پہ بھی بہت اچھا تھا، نشاط پہ بہت اچھے آرٹیکلز تھے، اور بونینزا پہ بھی بہت اچھے تھے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں کھاڑی پہ نہیں جا سکی، حالانکہ وہاں پہ بھی مجھے بہت زیادہ دل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں تک نا سویڈن جانے سے پہلے میں وہاں پہ بھی شاپنگ کرنے ضرور جاؤں گی۔ اور یہ میں نے ایمان کے ڈریسز بائی کیے تھے لائم لائٹ سے، اور لائم لائٹ پہ اس دفعہ ایمان کے مجھے بہت اچھے 2 سے 3 ڈریسز اکٹھے مل گئے تھے، اور کچھ میں نے اس کے بونینزا سے لے لیے تھے، کچھ منی مائنر سے، وہاں پر بھی بہت اچھے آرٹیکلز تھے۔ مجھے اس کے تھوڑے سے کمفرٹیبل سا اسٹف چاہیے ہوتا ہے جو کہ بچے کو تنگ نہ کرے نا، تو اس قسم کے مل گئے تھے بہت اچھے۔ تو بس جی ہماری شاپنگ تقریباً 2 گھنٹوں میں ہی کمپلیٹ ہو گئی تھی، مطلب آپ کمپلیٹ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا تھا کہ جو مجبوری کے تحت مجھے جلدی سے جلدی کپڑے چاہیے تھے، بس وہ ہمیں مل گئے تھے۔ اور بھائی چینی ایئر سے میں ایک ڈریس بائی کر بیٹھی تھی، لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ کافی ایکسپینسو ہے، اور آگے نشاط پہ کافی ریزنیبل اسی طرح کا ہی بالکل اسٹائل لگا ہوا تھا، تو بس وہ جو نشاط والا آرٹیکل تھا وہ مجھے زیادہ پسند آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں چینی ایئر والوں کو ریٹرن کر دوں، لیکن انہوں نے میرا ریٹرن تو نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف ایکسچینج پالیسی ہے، جو کہ مجھے کافی عجیب بھی لگی کہ میں نے ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو بائی کیا ہے، اگر آپ لوگ واپس کرنا، تو انہوں نے کہا کہ نو سوری ایسا کوئی رول نہیں ہے، تو خیر وہاں سے پھر میں نے وہ نا چینج کر لیا۔
سینٹورس مال اٹریکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ کافی فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے آدمی کو. بہت اچھے اچھے فوڈ کارنرز بنے ہوئے ہیں. جو اپر فلور ہے نا وہ تو سارا ہی اسی طرح کا فوڈ کورٹ ہے. وہاں پہ ہر قسم کی کھانے کی بھی برانڈز ہیں. وہ سارا ٹوٹلی کھانے پینے کے لیے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جو فلور ہوتا ہے نا اس پر بھی آپ کو کھانے پینے کے ایک اچھے آپشنس مل جاتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے. یہاں سے میں نے ایک جوس بائی کیے تھے اور جوسز بہت اچھی ان کے پاس ورائٹی تھی کافی زیادہ, اور وہ اسی وقت ہی فریش بنا کے دیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں فریش ویجیٹیبلز پڑی تھیں اور یہاں پہ اوپر لکھا ہوا نو واٹر نو شوگر. اور ویرائٹی کے لحاظ سے تو بھائی میں کیا کہوں, مجھے تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا لگا. مطلب جوسز بھی میں نے ان کے ٹرائی کیا نا, میں نے 2 سے 3 قسم کے ڈفرینٹ قسم کے جوسز ان سے بنوائے تھے اور بہت ہی اچھے بنائے. سب سے اچھی بات ان کی یہ تھی کہ یہ بالکل سامنے بناتے ہیں اور کوئی پانی ایڈ نہیں کرتے, کوئی آرٹیفیشل جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بالکل بھی ایڈ نہیں کرتے. فریش ویجیٹیبلز آپ کے سامنے کرتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی ویجیٹیبلز کا آپ کو پیور جوس دیتے ہیں. نہ کہ صرف ویجیٹیبلز کا بلکہ ڈرائی فروٹس کا بھی, مینس ڈیٹس کا, آلمنڈس کا, اس طرح کے ملک شیکس بھی آپ کو مل جاتے ہیں یہاں سے. مال کے اندر ہی موجود ہے ATM مشینز بھی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت اچھے سروس سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی ٹینشن ہو تو وہ آپ کو اسی وقت ہی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب بھائی پاکستان بندہ آئے اور جو پاکستانی کھانے ہیں ان کو انجوائے نہ کرے, یہ تو پھر زیادتی ہے. اور یہ تو میرے خیال میں پھر ٹور کا مزہ بھی نہیں آتا. اور اس دفعہ جب کہ میرے پاس ٹور بہت زیادہ شارٹ ہے اور چیزیں بہت زیادہ لسٹ میں ہیں, تو اس وجہ سے پھر ہمیں جلدی کرنے ہیں. اچھا, یہ جو 2 دن کا میں نے آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کیا نا, یقین کریں اس سے میں نے کہیں زیادہ کام کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ پھرتیلی ہوں یا بہت زیادہ اچھی ہوں کہ میں نے کام بہت زیادہ کر لیے. میرے پاس ٹائم ہی 2 دن کا تھا پاکستان میں جو میرا اسٹے تھا وہ صرف 2 دن کا تھا. اور اس کے بعد مجھے کہاں پہ جانا تھا اس کے لیے بھی آپ کو دل تھامنا پڑے گا, پھر آپ کو میں بتاؤں گی. تو یہاں پر ہم لوگ ساتھ آئے ہوئے تھے سیور فوڈ پہ. سیور فوڈ پاکستان میں اسلام آباد میں راولپنڈی میں تو بہت زیادہ فیمس ہے پلاؤ کے لیے اسپیشلی, لیکن اب انہوں نے پلاؤ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ڈشز انٹروڈیوس کروا دی. اور اسپیشلی اب جو ان کا زردہ ہوتا ہے وہ تو کمال کا ہے. مطلب میں لاسٹ ٹائم بھی آئی تھی تو میں نے ان کا زردہ کھایا تھا. سوری میں بار زردہ کہہ رہی ہوں, اصل میں متنجن. تو جی متنجن بھی ان کا بیسٹ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی کرسپی چکن بھی بچوں نے آرڈر کیا تھا, وہ بھی بہت اچھا ان کو لگا تھا. اور یہ اس طرح کی ابھی چیزیں نا انہوں نے ابھی ہم نے تو اسی دفعہ ہی کھائی ہیں, شاید انہوں نے بہت پہلے سے انٹروڈیوس کروائی ہوں. بہرحال جی ہم اپنے ٹرپ کی طرف. تو جی میں وہاں پہ جا رہی تھی جہاں پر جانے کی ہر مسلمان کی نا ایک دلی خواہش ہوتی ہے, اور شاید ہر مسلمان ساری زندگی صرف ایک ہی دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے اپنے گھر میں بھی بلائے. تو جی فائنلی میرا بھی بلاوا آ چکا تھا کیونکہ میرا ویزا لگ چکا تھا. لیکن ایمان کی ویزا کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی ٹینشن ضرور تھی, لیکن امید تھی کہ انشاءاللہ جس رب نے مجھے یہاں تک میرا پلان بنایا تو انشاءاللہ وہ آگے بھی سکسیزفل ہوگا. ایمان کا ویزا بھی لگے گا اور ایمان بھی میرے ساتھ آئے گی. اچھا, اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے, یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں سویڈن سے کیوں نہیں عمرہ کرنے گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو جی مجھے اصل میں عمرہ کرنے جانا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ میرے پیرنٹس کے ساتھ میں صرف یہیں سے ہی جا سکتی تھی پاکستان سے, تاکہ میں ان کے ساتھ یہاں سے جاؤں, ان کے ساتھ فلی طور پہ وہاں پہ رہ سکوں. تو تب میں زیادہ انجوائے کر سکتی تھی, اپنے والدین کی زیادہ خدمت کر سکتی تھی. اگر میں سویڈن سے آتی تو ایک تو ہماری رہائش ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی, مختلف جگہوں پہ ہو جاتی, تو وہ تھوڑی سی ٹینشن بنتی. اسی لیے میں نے سوچا کہ میں پاکستان سے آ کر اور جاؤں گی. اب میرے پاس ٹوٹل چھٹی بھی بہت ہی زیادہ کم ہے, مطلب پاکستان میں میرے پاس دن بہت ہی زیادہ کم ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل میرے پاس 1 ویک ہے. اور یہ جو آپ حلوے بنتے دیکھ رہے ہیں نا, یہ دراصل ہمارے عمرہ کی تیاری ہو رہی ہے. مطلب لوگ احرام وغیرہ خریدتے ہیں یہ سب کچھ, تو ہم لوگ جو ہے حلوے بنا رہے ہیں. ہم پاکستانیوں کی یہی تو بات ہے, جدھر بھی جائیں گے ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھائی لے کر جاتے ہیں, ہم اپنی چیزوں کے علاوہ نہیں کھا سکتے. اور بھائی میری اماں کی جو بہن ہے انہوں نے ان کو مشورہ دے دیا کہ بھائی وہ تو بہت ہی مشقت والا کام ہے اور بہت اچھی جو خوراک ہوتی ہے وہ ساتھ لے کر جانی ہوتی ہے. تو میری اماں اسی فکر میں لگی تھی کہ میرے ساتھ بچے جا رہے ہیں, تو اس لیے میں پہلے سے ہی تیاری کر لوں. بھائی ہمارے پنڈی میں تو ان تندور کے پراٹھوں کا بہت ہی زیادہ ٹرینڈ ہے, اور مجھے تو کوئی اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں نا. بس میری خواہش ہوتی ہے کہ میں جب بھی پاکستان آؤں تو یہ ضرور ٹرائی کروں. تو بس اس کے بعد مجھے اپنے فادر کے ساتھ جانا تھا, کچھ ایمان کا ٹراؤزرز 1-2 لینے تھے, اور مجھے اپنے 1-2 سوٹ کے اوپر دوپٹے بھی لینے تھے. تو بس اس کے لیے میں اپنے فادر کے ساتھ صدر گئی, جو کہ میری موسٹ فیوریٹ جگہ ہے. مطلب میں شروع سے ہی راولپنڈی صدر, اور جو کہ بہت زیادہ رونق والی جگہ ہے, مطلب دل آپ کا ویسے ہی نا خوش ہو جاتا ہے وہاں پہ جا کے.
اور بھائی یہاں پر ہمیں نیکسٹ ڈے فائنلی ویزا الحمدللہ ایمان کا مل چکا تھا اور ہم نے نیکسٹ ڈے جانا تھا. تو اس سے پہلے مجھے اپنی دادوں سے ملنا تھا اور ان سے اللہ حافظ بھی کرنی تھی. میری دادو میرے دادیال وہ میرے گاؤں میں ہوتے ہیں اور میرا گاؤں راولپنڈی سے 1.5 سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. اور جو میرا اپنا ذاتی گھر ہے نا وہ بھی گاؤں میں ہی موجود ہے اور یہ آپ میرا گھر ہی دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو میرا گھر ہے نا میں کہتی ہوں کہ اس کی اینٹ میں جیسے مجھے لگتا ہے کہ میری روح سمائی ہوئی ہے. مجھے اس گھر سے کوئی بھی انتہا لگا ہوا ہے, بہت ہی زیادہ لگا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ گھر خیر مجھے پیارا بھی بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے. اور اس کی 1 to all جو چیزیں تھیں وہ میں نے خود ہی سلیکٹ کی تھیں, میں نے خود سے بنوائی تھیں. تو بہت زیادہ میں نے اس وقت محنت سے اور سوچ کے بنوایا تھا. کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اس گھر کا فل ہوم ٹور بھی دے سکوں, لیکن ابھی جو تھوڑا بہت ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا دوں گی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. میں آپ لوگوں کو ہوم ٹور فلی نہ دے سکوں لیکن تھوڑا بہت جو بھی ہے وہ میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی. ہم گھر میں نہیں ہوتے اسی لیے ہر چیز یہاں پہ کورڈ ہوتی ہے. جو سائڈ پہ ہمارے جو سرونٹ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں نا وہیں پہ ہماری پارکنگ بھی ہوتی ہے اور وہیں پہ وہ فیملی رہتی ہے. وہ یہاں پہ بہت کم آتی ہے, صرف تھوڑی بہت کلیننگ کرنے اور اس طرح سے آتی ہے, زیادہ تر وہ نہیں آتے. تو اس وجہ سے یہ گھر ایسے ہی بند ہوتا ہے. خیر میرے چچا ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, گھر کو دیکھتے ہیں, کوئی چیز اس طرح سے ہو تو وہ دروازے کھولتے رہتے ہیں. لیکن خیر ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ایک گھر کی آبادی ہوتی ہے وہ گھر بالکل ہی اور ہوتے ہیں اور اس طرح سے جب گھر بند ہو جاتے ہیں نا تو ان کی وہ چیزیں رہتی ہی نہیں ہیں. ابھی جب میں اپنے گھر کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے یقین کریں میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. حالانکہ میرے پیرنٹس بھی وقتاً فوقتاً جاتے ہیں, میرے چچا بھی میں نے آپ کو بتایا چکر لگاتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے لوگوں سے ہی گھروں میں رونقیں ہوتی ہیں. یہ جو میری کزن ہے نا اس نے یہ کوئی اسپیشل بلیاں اپنے بچوں کے لیے منگوائی ہوئی تھیں اور یہ کوئی اتنی پیاری بلیاں تھیں. یہ کوئی خاص نسل کی تھی, مجھے اس کا نام تو نہیں آتا, میں ایسی غلط بتا جاؤں گی, لیکن یہ خاص قسم کی بلیاں تھیں. اور یہ ہمارے لیے نیکسٹ مارننگ میری جو ساتھ ہی کیونکہ ریلیٹیوز رہتے ہیں نا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھائی ساگ کا بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے. تو ان کے گھر میں بنا ہوا تھا وہی پھر صبح ناشتے میں بھی لے آئے تھے. ساتھ تھے دیسی گھی, ساگ, پراٹھے اور ساتھ ہی اپنے ڈائننگ بھی بیٹھی. اسی لیے میں اس کو ویسے ہی گھمائی جا رہی تھی, بس ویسے ہی مجھے مزہ آ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے نا بہت ٹائم بعد جب اپنی چیزیں یوز کرو تو بس ویسے ہی دل کرتا ہے. تو اس طرح سے ایمان مٹی کے پیالوں میں چائے پی رہی تھی, اس میں بہت مزہ آ رہا تھا. اور یہاں پر بھائی میں اور ایمان فلی پاکستانی ڈریسز میں تیار ہوئے تھے اور یہ دونوں جو ڈریسز تھے میرا اور ایمان کا یہ لائم لائٹ کے ڈریسز تھے. اور میں نے چونکہ پہلی آرڈر پہ منگوایا ہوا تھا گھر میں اس لیے اس کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا, تو میں نے دوپٹہ ایک دن پہلے جا کے بیچ ٹری سے میچ کیا تھا. بس ہو ہی گیا تھا گزارے لائق. لیکن میں چونکہ اسی طرح کے جو ہے نا تھوڑے سے کھلے اور کمفرٹیبل سے کپڑے خود بھی پہنتی ہوں اور بیٹی کو بھی پہناتی ہوں. تو یہ اس لحاظ سے جو ڈریس تھا نا اس سیزن کے لحاظ سے بہت ہی پیارا تھا اور ایمان کا بھی بہت ہی اچھا آرٹیکل تھا. یہ پاکستان میں اپنے رشتوں کو تو ظاہر سے بات ہے ملنے کی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خوشیاں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں نا وہ یہ بھی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ پاکستانی ڈریسز پہنتے ہیں, پاکستانی کھانے کھاتے ہیں, اس کے ساتھ پھر خوشیاں جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہیں. بس ویسے ہی میں تو اپنے گھر کو وہی چکر لگاتی رہتی ہوں. جب بھی میں اپنے گھر جاتی ہوں نا تو تھوڑا بہت ویسے ہی آگے پیچھے چلی جاتی ہوں. اور آج تو میرے پاس صرف ایک رات کا سٹے تھا یہاں پر. رات کو تقریباً ہم 12 بجے گھر میں پہنچے تھے اور ہمیں نیکسٹ ڈے 1 بجے وہاں سے نکلنا بھی تھا کیونکہ نیکسٹ مارننگ ہماری عمرہ کے لیے فلائٹ بھی تھی. تو بس اسی لیے میں نے آپ کو بس ہلکا پھلکا اپنا گھر بھی ساتھ ساتھ تھوڑے دکھا دیا, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میرا گھر کیسا ہے. جب اپنے گاؤں جاؤ سب رشتوں سے ملو تو ٹائم لگتا ہے کہ بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے اور دل کرتا ہے کہ وقت رک جائے. سب لوگوں سے بہت دل کرتا ہے گپے لگانے کو. میری چونکہ کزنز جو کہ میری بیسٹ فرینڈز بھی ہیں ان کے ساتھ میرا بہت دل تھا باتیں کرنے کو, اور وہ بہت گلہ بھی کر رہی تھی, بہت ناراض بھی ہو رہی تھیں کہ میں اتنے شارٹ ٹائم کے لیے آئی ہوں. وہ میرا کب سے ویٹ کر رہی تھی. لیکن انشاءاللہ میں جب ابھی عمرہ سے واپس جاؤں گی نا تو میں ان لوگوں کے پاس خوب ساری باتیں کروں گی اور بیٹھوں گی. میں نے ان کو بھی یہی سمجھایا کہ آپ لوگوں سے زیادہ اس چیز کا دکھ مجھے ہو رہا ہے, لیکن کیا کریں مجبوری ہے. اس دفعہ کا میرا جو ٹور ہے وہ صرف اور صرف عمرہ کے مقصد کے لیے ہی لگا تھا, اور اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول منظور فرمائے, آمین ثم آمین. اور میں نے ساتھ ساتھ سوچا آپ کو ہلکا سا اپنے گاؤں کا بھی وزٹ کروا دی جاؤں, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چیزیں تھوڑی سی شیئر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کو میرا گاؤں کیسا لگا ہے. اور راستے میں نا ہم چکری رکے تھے جہاں پر ریسٹ کرنے کی جگہ ہے, یہاں پہ چھوٹی چھوٹی یہ ٹیک شاپس بھی ہیں, تو یہاں پہ بہت پیارا ویو تھا نا.
تو تھوڑی دیر یہاں پر بھی اسٹاپ کیا اور بس جی یہ تھا ہمارا واپسی کا سفر. گاؤں ہمارا چونکہ بہت زیادہ نزدیک ہے نا تو ہم اینی ٹائم جا سکتے ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, اور موٹر وے جیسے کہ کافی سیف ہوتا ہے تو ہم آرام سے نا اینی ٹائم جا سکتے ہیں. تو خیر جی انشاءاللہ میرا جو نیکسٹ ولاگ ہوگا وہ آپ لوگوں کو مکۃ المکرمہ سے ملے گا, اور اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس والوں کا بھی, اور ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.